آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے جو سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت کی آزمائش ہے۔ مجھے ڈر ہے میرے جانے کے بعد عورتوں کے حقوق دینے میں ناکام نہ ہو جاؤ۔ میں ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے جو سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت کی آزمائش ہے۔ دیکھیں، اس حدیث سے سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے عورت کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ہم ڈیسینسی کو قائم نہ رکھ سکیں، ہم حجاب کی جو ضروریات ہیں ان کو قائم نہ رکھ سکیں، ہم شاید آنکھوں کی جو حفاظت ہے اس کو ہم قائم نہ رکھ سکیں، جنسی معاملات ہیں عورتوں کے ساتھ اس کی جو احتیاط ہے اس کو ہم قائم نہ رکھ سکیں۔ یعنی پہلا تصور یہی آتا ہے اس حدیث سے۔ لیکن جو حدیث کے پڑھانے والے ہیں ہمارے علماء، انہوں نے اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم میرے جانے کے بعد عورتوں کے حقوق دینے میں ناکام نہ ہو جاؤ۔ عورت کا حق بحیثیت بیوی، عورت کا حق بحیثیت ماں، عورت کا حق بحیثیت بیٹی، اور عورت کا حق بحیثیت بہن۔ اور اگر میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے جس طرح آپ کو ظلم کی تعریف بتائی کہ اگر ہم ان کا حق دینے میں ناکام رہے یا حق دینے میں ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یہ ظلم میں شامل ہوگا، اور اس ظلم کا حساب کتاب ہمیں آخرت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے دینا پڑے گا۔ اب ان رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہے جس کے حق کو آج کے اس معاشرے میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر ہم پامال کرتے ہیں، وہ ہے ماں باپ کا رشتہ، ماں باپ کا حق۔ ماں باپ کے حق کے حوالے سے احتیاط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت پہ پڑھنا۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی الاسلام۔ یعنی دیکھیں، ماں باپ کا حق، ویسے تو یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ کو جانتے تھے، آپ اپنی ٹیم کو جانتے تھے، تو وہ سامنے والا جو سوال کرنے والا ہے اس کے حساب سے آپ جواب دیتے تھے، جس چیز کی اس شخص کو ضرورت ہے۔ تو آپ کا جواب بہت پرسنلائز جواب ہوتا تھا۔ تو یہ ترتیب میں آپ کو مختلف احادیث میں مختلف ترتیب ملے گی، لیکن یہاں اس حدیث میں ترتیب یہ مل رہی ہے جہاد سے پہلے والدین کی خدمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد سے واپس بھیجا کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، وہ مجھے جہاد پر آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تم واپس جاؤ، تم انہیں رلانے کا سبب بنے ہو، جا کر ان کے چہروں پہ مسکراہٹ کا سبب بنو۔